بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر نئے امریکی حملے، ایران کا جوابی وار، کویت، لبنان اور خلیج میں ہائی الرٹ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی، جبکہ خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی فوجی تنصیبات پر نئے حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکی کارروائیوں کے جواب میں حملے کا دعویٰ کیے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے جنوبی شہر بندر عباس کے قریب ایک فوجی مقام کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ یہ کارروائی امریکی فوجیوں اور آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک کو لاحق خطرات کے پیش نظر کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں میں کسی جانی یا بڑے پیمانے پر مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی، تاہم ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جواب میں ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی جارحیت جاری رہی تو اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل دیا جائے گا۔ دوسری جانب کویت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے دشمن میزائل اور ڈرونز کو ناکام بنایا۔ کویتی حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ حملے کہاں سے کیے گئے تھے، تاہم خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے تمام شہریوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے دریائے زہرانی کے جنوب میں تمام علاقوں کو جنگی زون قرار دیتے ہوئے لوگوں کو شمال کی جانب منتقل ہونے کی ہدایات کر دیں۔ بین الاقوامی امدادی اداروں نے جنوبی لبنان کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مسلسل حملوں اور زمینی کارروائیوں سے انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ دیر انسان امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور ممکنہ معاہدے سے متعلق بیانات میں بھی تضاد سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی ممکنہ معاہدے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں کی جائے گی، جبکہ ایرانی حکام مذاکرات کے حوالے سے محتاط بیانات دے رہے ہیں۔ عالمی مبصرین کے مطابق آبنہ ہرمز، لبنان اور خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت اور تیل کی ترسیل کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے اتحادی ممالک کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی اتحادی ملک عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادی ملک عمان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمان کو دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے لیکن ابھی ڈیل فائنل نہیں ہوئی، اگر یہ معاہدہ بہترین نہیں ہوگا تو ہم کریں گے ہی نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران معاہدے کو سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کی معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت سے مشروط کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف ممالک معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے کی ہماری بات ماننے کے پابند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں۔ دوسری جانب جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن بھی صہیونی فوج نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 31 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ وہی کر سکتے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کابینہ اجلاس کے دوران کہا ہے کہ عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ اسے بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر سے پوچھا گیا تھا کہ کیا انہیں عمان کا ایران کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز کنٹرول کرنا قبول ہے، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ کوئی بھی آبنہ ہرمز کنٹرول نہیں کرے گا، یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنہ ہرمز کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے لیکن ابھی ڈیل فائنل نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر رکی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم شخصیت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر بات نہیں ہو رہی، ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کے حوالے کیے جانے پر مطمئن نہیں ہوں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مسلم رہنما امن ہم آہنگی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ساتھ کھڑے ہیں عباس عراقچی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مسلم رہنما امن اور ہم آہنگی کی راہ
ہموار کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر بیان میں کہا کہ یہ وقت تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ آج خطے کے ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعاون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کلیباف نے اسلامی ممالک سے اتحاد بڑھانے پر زور دے کر کہا، مسلم ممالک میں مضبوط اتحاد بحرانوں کے حل میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی عوام نے 40 روزہ جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کے خلاف امت مسلمہ کا اتحاد کامیابی کی کنجی ہے۔ اسلامی ممالک کو آپس میں زیادہ اتحاد اور تعاون کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی عوام کو ایران جنگ سے کوئی امید نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتماد بھی کم ہو گیا۔ امریکہ میں ہونے والے مختلف سرویز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی عوام کی بڑی تعداد ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے جلد خاتمے کے خواہاں ہیں اور انہیں اس جنگ سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں۔ فاکس نیوز کے تازہ سروے کے مطابق صرف 39% امریکی ووٹرز ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حق میں ہیں، جبکہ اکثریت جنگ کے خاتمے کو ترجیح دے رہی ہے۔ اس طرح نیو یارک ٹائم اور سینا کالج کے مشترکہ سروے میں 52% امریکی شہریوں نے ایران جنگ ختم کرنے کی حمایت کی۔ سروے میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ مسلسل کشیدگی امریکہ اور مشرق وسطیٰ دونوں کے لیے مزید خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے سروے کے مطابق 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ اسے جوہری ہتھیار بنانے سے مکمل طور پر نہیں روک سکے گا۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد نہیں، جبکہ 61% افراد کا ماننا ہے کہ اس جنگ کے باعث دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے۔ سروے کے مطابق 56% امریکیوں کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 49% افراد کے مطابق مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھ سکتا ہے۔ ادھر سی این این کے سروے میں 59% امریکی شہریوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق عوامی رائے میں یہ تبدیلی آئندہ امریکی سیاسی منظرنامے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کے طویل ہونے، بڑھتے اخراجات اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی بے یقینی کے باعث امریکی عوام اب سفارتی حل کو زیادہ اہمیت دے رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر کا ٹرمپ کو خط، ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے مزید گولہ بارود مانگ لیا۔ یوکرین نے روسی حملوں میں شدت آنے کے بعد امریکہ سے فضائی دفاعی نظام کے لیے مزید گولہ بارود اور دفاعی مدد کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے امریکہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے مزید گولہ بارود فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر زلنسکی نے اپنے خط میں کہا کہ روسی حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یوکرین کو اپنے شہریوں اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے فوری دفاعی معاونت کی ضرورت ہے۔ یوکرینی صدر نے خاص طور پر پیٹریاٹ میزائل سسٹم اور اضافی دفاعی نظام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہتھیار روسی میزائلوں اور فضائی حملوں کو روکنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر سے درخواست کی کہ یوکرین کو اس اہم دفاعی نظام کی صلاحیت برقرار رکھنے اور مزید مضبوط بنانے میں مدد فراہم کی جائے تاکہ روسی حملوں کا مؤثر جواب دیا جائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین اس وقت شدید فضائی حملوں کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ روس کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایسے میں یوکرین اپنے اتحادی ممالک خاص طور پر امریکہ سے مزید فوجی اور دفاعی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یوکرین کی جانب سے اضافی ایئر ڈیفنس سسٹمز کی درخواست اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جنگ کے موجودہ مرحلے میں فضائی دفاع یوکرین کی سب سے بڑی ترجیح بن چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران پر نئے امریکی حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ ایران پر نئے امریکی حملے اور مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی صورتحال کو قرار دیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران میں نئی کارروائیوں کے بعد عالمی سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی، جس کے باعث تیل کی قیمتیں دوبارہ
اوپر چلی گئی، جبکہ ایشیائی سٹاک مارکیٹ میں بھی زیادہ تر مندی دیکھی گئی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے جنوبی شہر بندر عباس میں ایک کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا، جبکہ 4 ایرانی ڈرونز کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں دفاعی نوعیت کی تھیں اور ان کا مقصد جنگ بندی برقرار رکھنا تھا۔ اور دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی فورسز نے اپنے ہرمز میں موجود 4 بحری جہازوں پر فائرنگ کی، جبکہ کویت نے بھی میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف اپنے فضائی دفاعی نظام کو متحرک کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ان تازہ کشیدگیوں کے بعد عالمی منڈی میں بیرنٹ خام تیل کی قیمت میں 1.8% اضافہ ہوا اور یہ $95.95 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 1.7% اضافے کے بعد $90.70 فی بیرل ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔